لیے کہ اسلام عدل کا نظام ہے۔ اسلام مسلمانوں کی حکومت عیسائیوں اور یہودیوں پر نہیں چاہتا، ہندوؤں پر نہیں چاہتا، بلکہ انسانیت کے درمیان عدل کی حکومت چاہتا ہے، انصاف کی حکومت چاہتا ہے۔ مسلم ہو یا غیر مسلم، انسان ہونے کے ناطے سب کو برابر کا مقام دیتا ہے۔ اس لیے اسلام کا عادلانہ نظام ہی پوری دنیا کو امن دے سکتا ہے، پوری دنیا کو آشتی دے سکتا ہے۔ اہل اسلام آپس کے تفرقے ختم کریں۔ اہل اسلام دیوبندی بریلوی میں تقسیم کرنا، شیعہ سنی میں تقسیم کرنا اپنے آپ کو چھوڑ دیں، فقہی موشگافیوں میں نہ پڑیں۔ دیکھنا ہو تو حماس کو دیکھو، وہ کس طرح سے آگے بڑھتے ہیں۔ وہ ذکر اور اذکار میں بھی آگے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت میں بھی آگے ہیں، وہ نمازوں میں بھی آگے ہیں، وہ قرآن کی فہم میں بھی آگے ہیں، وہ قرآن کے حفظ میں بھی آگے ہیں، اور وہ جہاد میں بھی آگے ہیں، وہ مزاحمت میں بھی آگے ہیں۔ وہ لباس پر فقہی موشگافی نہیں کرتے، وہ داڑھی کی مقداروں پر فقہی موشگافی نہیں کرتے، وہ فروعیات میں نہیں لڑاتے، کلیات کی طرف چلتے ہیں۔ اس لیے وہی ماڈل ہے۔ اور پھر حماس کا ایک بہت بڑا عنوان ان کا نظم و ضبط ہے۔ ان کا نظم و ضبط ایسا ہے، 2 سال بمباری ہو گئی، 2 سال سے بمباری ہو رہی ہے۔ اس بمباری میں اتنے بچے شہید ہو گئے، اسماعیل ہانیہ شہید، یحییٰ سنوار شہید، محمد سنوار شہید، اس سے پہلے یحییٰ عیاش شہید، اس سے پہلے پوری مرکزی ٹیم شہید۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے۔ اس کے باوجود آپ کو کوئی تفریق وہاں نظر آتی ہے؟ وہاں پر کوئی 2 جماعتیں نظر آتی ہیں؟ وہاں پر کوئی ایسی شخصیت نظر آتی ہے کہ جو اپنی بڑائی کا دعویٰ کرے، اپنی شخصیت کا دعویٰ کرے، اپنے لیے الگ بیان دے؟ ان کی پارٹی کا جو موقف دوحہ قطر سے آتا ہے، جو استنبول سے آتا ہے، وہی غزہ سے آتا ہے۔ یہ ہے ڈسپلن اسلامی تحریکوں کے کارکنوں کے لیے، اور ان تحریکوں کے سائے میں تحریکیں چلانے والوں کے لیے اگر رول ماڈل ہے تو یہی ہے۔ سب قابل قدر ہیں، سب بہت اچھے ہیں، لیکن ڈسپلن کے بغیر کوئی جماعت تحریک آگے نہیں بڑھ سکتی۔ مقصد جتنے بھی اعلیٰ، اس کو حاصل کرنے کے لیے نظم و ضبط اور سمع و اطاعت کا نظام چاہیے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی بڑا اقدام ہو، جتنی بھی بڑی جد و جہد ہو، سمع و اطاعت کے نظام میں گندیدی نہ ہو تو وہ برگوبار نہیں لاتی ہے، تفریق پیدا کرتی ہے، شخصیات کو اٹھاتی ہے، مقاصد کو پیچھے دھکیلتی ہے۔ لہذا سیسا پلائی ہوئی دیوار کا مطلب یہ ہے کہ جڑ کر جد و جہد کرنی ہے، اسلامی تحریکوں کے ساتھ چلنا ہے۔ اور اس تحریک کو جو اس وقت اس پاکستان میں موجود ہے، سڑکوں پہ موجود ہے، کھیتوں اور کھلیانوں میں موجود ہے، گلیوں اور بازاروں میں موجود ہے، اس میں سمع و اطاعت کے نظام کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دے رہا ہوں، اس لاکھوں کے اجتماع کو دعوت دے رہا ہوں، اس بڑے ملین مارچ کو اجتماع کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ 21، 22، 23 نومبر کو مینار پاکستان پہنچیں گے۔ قافلے کے قافلے آئیں گے، ٹرینوں کی ٹرینیں آئیں گی، بسوں کی بسیں آئیں گی۔ آپ اپنی کراچی کی حاضری سے ہی مینار پاکستان کو چھوٹا کر دیں گے تو پوری دنیا میں انقلاب کا عنوان بن جائیں گے، پوری دنیا میں تبدیلی کا استعارہ بن جائیں گے۔ اور اجتماع عام کا پیغام ہی یہ ہے کہ اس وقت کراچی میں جماعت اسلامی کا غزہ ملین مارچ جاری ہے، حافظ نے آپ کر رہے ہیں۔